کراچی میں نامکمل ترقیاتی منصوبے ہیں ان سے عوام پریشان ہے۔ وفاق حکومت کے ترجمان راجہ خلیق الرحمان یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں شہباز سپیڈ کے درمیان میئر سپیڈ آ جاتی ہے، تو اب آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ دو سپیڈز آپس میں کلیش کر رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں وفاق ہے، صوبائی حکومت ہے اور پھر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے جو بھی کلیدی نمائندے ہیں اور پھر اس میں جہاں بھی اپوزیشن جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان، خاص طور پہ سندھ کے کانٹیکسٹ میں اگر بہت ساری باتیں ہیں اب باہم باقاعدہ اگر کوئی ایسا فورم رکھا جائے کہ جہاں پر ان کی باقاعدہ نشست ہوا کرے اور وہاں باہم صلاح مشورے سے جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو دور کر کے آگے بڑھا جائے، تو جو وفاق کے نمائندے ہیں انہوں نے یہ بات صحیح کہی نا کہ دیکھیں پہلے تو جو تعطل رہا گرین لائن کی تکمیل میں کہ اس کے 20 کمپوننٹ تھے، 19 پہلے مکمل ہو گئے، 2023 میں ہی مکمل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کانٹریکٹر جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا اور اس کے بعد اب کہیں جا کے نیا کانٹریکٹر اپوائنٹ ہوا تھا، تو نئے کانٹریکٹر نے پہلی 1 اگست کو کام شروع کیا اور 18 ستمبر کو میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کی طرف سے جو آخری کمپوننٹ تھا 1.8 کلومیٹر جو کہ نمائش سے صدر پارک تک تھا، کہ سرجانی ٹاؤن سے صدر پارک تک اور صدر پارک سے سرجانی ٹاؤن ابھی بھی گرو مندر تک یہ لائن ہے اور 1 لاکھ لوگ روزانہ اس میں سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر این او سی کا مسئلہ تھا بھی تو اس کو باہم آپس میں بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا، کوئی نوٹس دے کے حل کیا جاتا۔ کام رکوا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ یہ کریڈٹ کہیں ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کو نہ چلا جائے، کیونکہ وہ سوال جب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے وفاق میں 10 سال سے، آپ نے بھئی پہلی بات تو 10 سال سے نہیں ہے، اچھا جب سے وفاق میں ہیں تب سے جو کوشش ہم نے کی ہے اس کے نتیجے میں کہ گرین لائن اگر مکمل ہو رہی ہے اس کے لیے جتنے فنڈز چاہیے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں فنڈ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح K4 منصوبے کی کا جو پہلا مرحلہ اس کی تکمیل کی جتنے فنڈز چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اور 20 ارب روپے جو ایم کیو ایم پاکستان کو ملے ہیں، مل رہے ہیں، جو پی آئی ڈی سی ایل کے اکاؤنٹ میں آ گئے، اسے جو سڑکیں نالیاں اور جو مختلف ہم کام کرانے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اب ٹیک آف پہ، کچھ کام مکمل ہو رہے ہیں، کچھ کام ٹیک آف کر رہے ہیں۔ آپ خود کام اگر کر نہیں پا رہے، جو ریڈ لائن کا حال ہے، تو آپ چاہتے ہیں گرین لائن پر بھی کام مکمل نہ ہو، گرین لائن بھی لوگوں کو سہولت نہ دے، تو میرے خیال میں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی جبکہ یہ کام مکمل ہونے جا رہا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی اس میں بڑی نمایاں کوششیں رہی۔ اچھا فاروق ستار صاحب، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایم این ایز کو بھی فنڈ دیے جاتے ہیں، ترقیاتی فنڈ انہیں بھی دیے جاتے ہیں، تو ریسنٹلی آپ لوگوں کو بھی یہ فنڈ ملے، تو آپ لوگ کیوں نہیں چلے جاتے اپنی پارٹی کا وفد لے کے میئر کے پاس اور انہی فنڈز کی یوٹیلائزیشن کرا لیں، کہ ان سے بات کر لیں جی کون سا کام وہ کرنا چاہتے ہیں، کون سا کام آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وفاق کے نمائندے کے تحت، تاکہ مسئلہ عوام کا حل تو ہو۔ دیکھیں صدف، کئی مرتبہ میری سعید غنی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب سے بھی میری کئی ملاقاتیں رہیں سوشلائزنگ میں، اور میں نے انہیں آفر کی کہ دیکھیں اگر یہ 20 ارب روپے کے کام ہم کرانے جا رہے ہیں اور اس میں ہماری خواہش ہے کہ اگر ہم سیوریج کا کام آپ کریں، ہم سڑکیں بنائیں، یا چلیں سیوریج کا کام ہم کرتے ہیں آپ سڑکیں بنائیں، تو کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو، کمپیٹ کرنے کی بجائے سیاسی جو یہ ہے طنز اور تشنے اور الزام اور جوابی الزام، یار اس سے باہر نکلتے ہیں، آئیں بیٹھ کر مشترکہ طور پر لوگوں، میں ان کے جواب کا میرے خیال میں 6 ماہ پہلے میں نے یہ بات کی تھی، اس کے بعد جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے جہاں بھی ہوئی ہے میں نے اس بات کو دہرایا ہے۔ سعید غنی صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ تجویز بہت اچھی ہے، میں اپنے لوگوں سے بات کروں گا اور اگر اس میں کوئی پروگریس ہوئی تو میں آپ سے رابطہ کروں گا، لیکن میرے دونوں بھائیوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ تو اسی لیے دیکھیں ایک فارمل ایک کہتے ہیں نا طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ باقاعدہ خطوط بھی لکھ سکتے ہیں، آپ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی حصہ ہیں، سندھ اسمبلی میں بھی ہیں، تو ظاہر ہے جب یہ پیپر ورک ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ پہ چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر ظاہر ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، شکایت بھی آپ کی ریکارڈ ہو جاتی ہے اور اس کا جواب بھی پھر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی سوشل گیدرنگ میں اس طرح کمیونیکیشن ہونا، تو اس تو پھر تو کام ایسے ہی چلے گا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں میرے خیال میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لیٹر نہیں لکھے ہوں گے، یہ پیشکش کیا ہم نے بذریعہ تحریر نہیں کی ہوگی،
یہ ساری چیزیں ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو براہ راست ملاقات اگر ہو جاتی ہے اتفاقاً اور اس میں بات ہو جاتی ہے اور اس میں یہ کمیونیکیٹ براہ راست ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تو صرف ایک جواب کا انتظار ہے نا. لوگ تو بیانات کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم نے تو دونوں ذرائع سے کیے کہ جب بھی ملاقات ہوئی، جب بھی کوئی بات چیت ہوئی، کہیں پر بھی ملے، میں نے اس بات پر اصرار کیا اور اس بات کو دہرایا. لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں ساری باتوں پہ لڑ رہے ہیں، شدید اختلاف ہے، ہر بات پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کو ایشو ہے، سیاست کر رہے ہیں، لیکن کم از کم پہلی مرتبہ انہوں نے آپس میں دونوں نے باہم مل کر عوام کا سوچا، شہریوں کا سوچا، لوگوں کا سوچا. میرے خیال میں اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پروگرام میں ایک ساتھ سعید غنی بھائی کو لے لیں، مرتضی وہاب بھائی کو لے لیں، مجھے لے لیں، ہم تینوں بات کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح آگے بڑھنا ہے. میں اپنی پارٹی کی ذمہ داری لیتا ہوں. ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم یہ بھی کر سکیں، لیکن آج آپ ہمارے پروگرام سے یہ اعلان تو کر دیں کم از کم. آپ نے بڑی اچھی بات بھی کی، لیکن یہ اعلان بھی ساتھ ہی کر دیں کہ آپ فار انسٹنس اگلے ہفتے یا 2 ہفتے بعد یا 10 دنوں بعد آپ ایک وفد لے کے جائیں گے، پیپلز پارٹی سے بھی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات ہوگی اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات ہوگی، تاکہ پتہ چل جائے گا مسئلہ کس کا ہے. بات یہ ہے نا کہ بلدیاتی لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں سندھ حکومت کا مسئلہ ہے، سندھ حکومت سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں وفاق کا مسئلہ ہے. تو اب مسئلے تمام تر ایشوز کے اندر پیش عوام رہے ہیں. آج آپ اعلان کر دیں پھر ایک. دیکھیں میں مطلب یہ کہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ کم از کم 2 یا 3 ہفتے میں میری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے جو کلیدی رہنما ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے. میں یقین مانے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گزشتہ 6 ماہ سے وقت مانگ رہا ہوں، ہمیں وقت نہیں ملا ہے. اسی طریقے سے میری کوشش ہے کہ میں سعید غنی صاحب سے یا مراد علی شاہ صاحب سے بھی ایک ہماری ملاقات ہو جائے، اس کے لیے بھی وقت نہیں ملا. میں نے کئی مرتبہ فون بھی کیے ہیں کہ کم از کم میری مراد علی شاہ صاحب سے بات ہو جائے. بہت ساری باتیں ہیں ملاقات کے ذریعے، ہماری سیٹنگ کے ذریعے طے ہو جائیں گی. ہم مخالفت کریں گے، ہم سیاست بھی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جو فیکٹ ہیں وہ سامنے ہیں، اس کی بنیاد پر میڈیا، اینکرز، جرنلسٹ، رپورٹرز وہ بھی طے کریں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یا ایم کیو ایم کہہ رہی اس میں لاجک ہے، اس میں کوئی وزن ہے. اور اس کا جو جواب آ رہا ہے کہ 10 سال میں وفاق سے ہم نے کیا کیا، بھئی K4 کے منصوبے پر 75% کام ہو گیا. یہ پانی اگلے سال جولائی تا دسمبر کراچی کو ملے گا، لیکن اس کی پیریفری میں آئے گا، اس کے اطراف میں آئے گا. اس کی تقسیم کا 75 ارب کا منصوبہ ورلڈ بینک کا آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی، اس کے لیے ہم نے پریزنٹیشن مانگی ہے. ہم نے کہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ہمیں بلائیں، بیٹھیں، پریزنٹیشن ہمیں دیں، سعید غنی صاحب دیں کہ یہ 75 ارب کے منصوبے پر کتنا کام ہوا، اور یہ پانی کی تقسیم اگر یہ طے نہیں ہوئی پمپنگ اسٹیشن کہاں بننے، والو کہاں پر لگنے، کہاں لائنیں بچنی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ باتیں بتا رہے ہیں. یہ باتیں تو نا مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پر ڈسکس ہوتی ہیں. مجھے ایسا امپریشن آ رہا ہے جیسے آپ کے لیے پیپلز پارٹی سے ملنا بڑا کوئی مشکل کام ہے، جیسے ایک عوام سوچے کہ بھائی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، حکومت سے نہیں مل سکتے. تو اس کو بہتر نہیں ہے کہ آن ریکارڈ لائیں، ایک جیسے جب مذاکرات کے لیے کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، ایک کمیٹی بنائیں، وقت تشکیل دیں، ان سے ڈیٹ لیں، میڈیا بھی پھر آپ کو اسی حوالے سے کور کرے گا اور ریکارڈ پہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی. تو اس کا انیشیٹو پھر شروع آپ ہی کر لیں. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو کیا ہوا ہے اور رائٹنگ میں بھی چیزیں دی ہیں، لیکن میں ایک مرتبہ اور بھرپور کوشش کروں گا اور وہ لیٹر انشاءاللہ تعالی میڈیا کو ریلیز بھی کروں گا. ٹائم بھی مانگوں گا کہ ہم ڈیلیگیشن لانا چاہتے ہیں، ان ایشوز پر، ان امور پر بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ کم از کم یہ انصاف ہو سکے. میڈیا کم از کم جج بن کے یہ طے کر دے کہ بھئی ایم کیو ایم پاکستان نے جو اس کی بس میں تھا، جو کوششیں وہ کر سکتے تھے. وفاق میں جتنے سالوں سے بھی ہے گرین لائن مکمل ہونے والی ہے، نیکسٹ 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی یا 6 ماہ میں، اگر یہ کام کرنے دے اور یہ این او سی کا مسئلہ نہ اٹھائے. این او سی کا مسئلہ آخری کمپوننٹ میں اٹھ رہا ہے. یہ این او سی کا مسئلہ 3-4 سالوں سے منصوبہ چل رہا تھا، جب نہیں اٹھا. مرتضی وہاب 2.5 سالوں سے میئر ہے، 2.5 سال اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر رہے، جب یہ مسئلہ نہیں اٹھا اب اٹھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کریڈٹ جا رہا ہے، ریڈ لائن پھنسی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے، پانی کے اوور فلو ہو رہے ہیں، وہاں پر پانی کی لائنیں ٹوٹ رہی ہیں. نہ اہلی ہے، ناقص کارکردگی ہے، ناکامی ہے، اس کا ملبہ کیوں کسی اور پہ ڈالا جا رہا ہے. اب تو شہزاد صاحب معذرت خواہ ہیں، انہوں نے 2 سال کا ٹائم بھی دے دیا ہے کہ 2 سال میں ہو جائے گی کمپلیٹ. چلیں اگر 2 سال میں ہو جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب ہوگا تو ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی انہوں نے کراچی کو دیا. اور یہ شکریہ کیا, یہ ٹیکس تو سارا کراچی والے ہی دے رہے ہیں نا, کون سا احسان کیا جا رہا ہے ان کو یہ دے کر. یہ سارے کام کاش کے KMC کے ذریعے سے ہو, ریڈ لائن بھی وہ کر رہے ہیں, گرین لائن بھی وہ کر رہے ہیں, اور ہمارا 20 ارب کے منصوبے ہم بھی بیٹھ کر ان کے ساتھ طے کریں بھائی کس طرح کرنا ہے. تو میں تو اس بات کے لیے تیار ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کم از کم یہ کئی ویسے ورکنگ تو آپ نے بھی کی ہوگی, آپ کے پاس جو فنڈز ہیں آپ کی ورکنگ کے مطابق کراچی کے کون سے ایسے پرائیورٹی پہ حل طلب مسائل ہیں جن کا آپ فوری حل کرنے کے لیے آپ ریڈی ہیں اپنے فنڈ سے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو سیوریج کے کام جتنی جلدی ہوں گے تو اس کے اوپر پائیدار سڑکیں بنیں گی. اگر سیوریج کے کام آپ نہیں کریں گے تو سڑکیں بنیں گی 2 سال میں ٹوٹ جائیں گی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بات تو باہم آپس میں مل بیٹھ کے ہو سکتی نہیں, کہیں سیوریج ہم کریں آپ سڑکیں کریں, کہیں سیوریج آپ کریں سڑکیں ہم بنائیں. تو یہ کام کمپلیمنٹ کریں. یہ کمپٹیشن کا دور نہیں ہے. کوئی ایک جماعت کراچی کے مسائل کو فکس نہیں کر سکتی, کوئی ایک جماعت پاکستان کے جملہ مسائل کو فکس نہیں کر سکتی. اس میں ہمیں اپنے وسائل کو بھی جوڑنا ہوگا, ہمیں اپنی تدبیر کو, اپنے منصوبوں کو بھی آپس میں جوڑنا ہوگا اور مل جل کر کام کرنا ہوگا. جس کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی جماعت آپ کو تیار نظر آئے گی تو وہ MQ پاکستان ہے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, ورنہ پھر میں یہ کہنے میں حق جانب ہوں کہ آپ اپنے منصوبے مکمل کرتے نہیں. کریم آباد کا بائی پاس, گلستان جوہر کا بائی پاس, کورنگی کا ایک فلائی اوور بننا ہے, اس کے بعد ریڈ لائن آپ دیکھ لیں, پھر ہب ڈیم, ہب کینال کا کیا ہوا, گر گئی, ڈیمیج ہو گئی 13 ارب روپے. پھر اس کے بعد چارائے بھٹو, اس کا جو بارشوں میں حال ہوا, ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا ہے تو میں نے تو منع, ہم تو کبھی بھی نیگوسیشن سے ہم نے فرار اختیار کیا ہی نہیں. ابھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے نا کہ 2 ہفتے میں آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر 3rd ویک ہم آپ سے پھر کانٹیکٹ کریں گے اسی تناظر میں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیا پروگریس ہوئی ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب؟ جی انشاءاللہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ, یقیناً. آئی گیو یو مائی ورڈز, میں آپ کو اپنے لفظ دیتا ہوں جی کہ یہ ملاقات 2 ہفتے میں ہو رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ. دیکھیں یہی ہونا چاہیے کہ جماعتیں مل بیٹھیں, کراچی کا مسئلہ حل کریں, ترقیاتی منصوبے جو ہیں انہیں مکمل کریں, پائے تکمیل تک پہنچے. جو شہریوں کو مسائل ہیں نا, کبھی سڑک پہ پانی ہے, سیویج کا پانی ہے, کبھی ٹریفک چوک ہو رہا ہے, یہ مسئلے حل ہوں گے تو عوام کے مسئلے بھی حل ہوں گے. عوام بھی اب دیکھنا چاہتی ہے کہ ایک پراپر رسمی بیٹھک ہو, ٹیبل ٹاک ہو, وفاق بیٹھا ہو, آپ کے پاس حکومتی نمائندے بیٹھے ہوں, آپ کے پاس اپوزیشن بیٹھی ہو, تو اور سب بیٹھ کے کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہوں, عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہوں. کیونکہ اب جس طرح ہم نے کل آپ کو سیگمنٹ کیا بھی اور آپ کو دکھایا بھی کہ اب BRT تو اب ہو گئی ہے, 2 سال پہ چلی گئی یہ بات, بٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ دسمبر جنوری تک ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ راستے کھل جائیں گے, عوام کی مشکلات میں تھوڑی کمی آ جائے گی. دسمبر 2025 کی بات کریں, 2025 یا پھر جنوری 2026 تک. چلیں